السلام علیکم۔ میرا 15 سالہ دیور روز مجھے 5,000 کا نوٹ دے کر کہتا کہ بھابھی آج انجن بہت گرم ہے۔ دیور کی بات سنتے ہی شرم سے پانی پانی ہو جاتی اور اسے وہ نوٹ واپس کر دیتی۔ ایک دن سوچا دیکھوں تو صحیح 15 سالہ دیور کا انجن کیسا ہے۔ یہی سوچ کر رات کو دیور کے کمرے میں چلی گئی، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب دیور نے آج پھر اس نے وہی حرکت کی جو وہ روز کیا کرتا تھا۔ اب تو مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ وہ چیز ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھی اور میں اس کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں مجبور ہو چکی تھی۔ آج میں اندر جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ آخر روز مجھے کیا کہتا ہے، کیونکہ اس طرح کی بات کا کوئی سیدھا مطلب نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ میں تو اسے ابھی تک ایک بچہ ہی سمجھتی تھی۔ پھر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اب سمجھ آئی کہ اس نے مجھے پیسے کیوں دیے تھے۔ میرا نام ماریہ ہے۔ میں شکل و صورت کی کافی خوبصورت تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ تلاش کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے لیے ایسا گھر تلاش کرنا چاہتی ہوں جہاں پر زیادہ لوگ نہ ہوں، اور ان کو ایسا ہی گھر مل گیا۔ میرے شوہر کا نام افضل تھا اور اس کا ایک بھائی تھا جس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس گھر میں صرف 2 لوگ ہی رہتے تھے۔ میرے شوہر کی کرانے کی دکان تھی۔ اس نے گھر میں کافی سہولیات مہیا کی ہوئی تھیں۔ میری شادی اسی شخص کے ساتھ ہو گئی اور میں اس گھر میں آ گئی۔ اس گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اسی لیے گھر کے کام مجھے ہی کرنے تھے۔ لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ یہاں پر صرف میری ہی حکومت تھی اور 3 لوگوں کے لیے کھانا بنا دینا کوئی زیادہ مشکل کام نہ تھا۔ میرا دیور 15 سال کا تھا، لیکن قد میں لمبا تھا تو جوان جہان لگتا تھا۔ پورا دن گھر پر ہی بیٹھا رہتا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، کمرے میں ہی رہتا تھا جہاں پر میرے شوہر نے اسے کمپیوٹر لگا کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بھی آج کل کے لڑکوں کی طرح پورا دن کمپیوٹر پر بیٹھ کر گیم کھیلتا رہتا ہوگا، جبکہ میرا شوہر اتنی محنت سے کام کیا کرتا تھا۔ میں کہتی تھی کہ یہ بھی دکان جایا کرے، لیکن یہ پورا دن گھر پر ہی رہتا تھا۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تو یہ میری بہت زیادہ تعریف کیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں شادی شدہ دلہن تھی، میرے پاس نئے جوڑے تھے۔ میں روز کوئی نیا جوڑا پہنتی تو میرے شوہر سے پہلے یہ میری تعریف کر دیتا اور کہتا کہ بھابھی آج تو آپ بلا کی حسین لگ رہی ہیں، بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں۔ جب گھر میں نئی دلہن آتی ہے تو اس طرح سے گھر میں کسی دیور یا نند کا ہونا ایک نارمل سی بات ہوتی ہے، اور ان کا آپ کی تعریف کرنا بھی۔ پر میرے دیور کا انداز مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو بات میرے شوہر کو بولنی چاہیے تھی، جو میں اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی، وہ یہ بول دیتا تھا۔ خیر دن اسی طرح گزرنے لگے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو پیسے مجھے سلامی اور منہ دکھائی میں ملے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، آپ مجھے مہینے کا خرچہ دیا کریں۔ میں نے اپنی کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں، مشکل سے گھر کو چلاتا ہوں، میری چھوٹی سی دکان ہے اور اب محلے میں ایک بہت بڑا اسٹور بن گیا ہے، سارے محلے والے وہیں پر جاتے ہیں۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ کروں گا کیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر سے خرچہ مانگ رہی تھی، اس لیے مجھے تھوڑا غصہ آ گیا اور ہماری آوازیں کمرے سے باہر جانے لگیں۔ میں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ اس گھر کو کس طرح چلانا ہے، لیکن مجھے خرچہ دینا تو آپ کا فرض ہے۔ اس بات پر اس نے مجھے بہت باتیں سنائیں کہ تم میری بیوی ہو، تمہارا کام ہے میرا ساتھ دینا، اور یہاں پر تم مجھ سے حق لے رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ اگر یہی بات ہے صرف حق لینے کی تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا میرے ساتھ کیا کام ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکلا تو سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے بھی یہ منظر دیکھ لیا۔ میں بھی پریشان ہو گئی کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اس پر بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے شام کو اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کا جوان جہان بھائی ہے، اس کو کسی کام پر کیوں نہیں لگاتے؟ گھر میں 2 کمانے والے ہوں گے تو گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ میرے ماں باپ کا لاڈلا بچہ تھا۔ جب وہ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا بہت خیال رکھنا، اس کی ہر خواہش پوری کرنا۔ میں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، نہیں تو کہے گا کہ میرے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے اور بڑے بھائی نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔
ابھی تو یہ صرف 15 سال کا ہے، جب 20 سال کا ہوگا تو کوئی کاروبار کر لے گا، تب تک تمہیں بھی گزارا کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے اتنا کہا کہ گزارا کچھ عرصے کا ہوتا ہے، ساری زندگی کا نہیں۔ اگر آپ مجبور ہیں تو ٹھیک ہے، میں کچھ عرصہ گزارا کر لوں گی، لیکن ساری زندگی نہ کر سکوں گی۔ اب میں اپنے گھر بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہاں پر مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا، اور میرے ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے تھے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن میں حیران ہوئی۔ میرے دیور نے مجھے 5,000 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ جمع کیے تھے کیا؟ جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ پیسے جمع کرنے میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ روز اپنے بھائی سے پیسے لیتا تھا اور روز کے روز ہی وہ پیسے ختم کر دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے جمع کرنے کی عادت نہیں ہے، بس میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں، چپ چاپ رکھ لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے پیسے نہیں لینا چاہتی ہوں، تمہارے بھائی کو پتہ چلے گا تو ناراض ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بھائی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بس آپ یہ پیسے رکھ لیں اپنے پاس، اور بس جلدی جلدی مجھے یہاں سے جانے دیں، آج انجن بہت زیادہ گرم ہے۔ یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا، اس طرح سے بھاگا کہ جیسے کسی کام کو کرنے کی جلدی میں ہے۔ میں نے نوٹ کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ مجھے یہ پیسے رکھ لینے چاہیے یا نہیں، لیکن مجھے بھی ضرورت تھی۔ میری کچھ اپنی چیزیں ختم ہو چکی تھیں جو میرے شوہر کی نظر میں بالکل ہی فضول تھیں، لیکن ان چیزوں کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے پر اچھی کریم نہیں لگاتے، اچھے شیمپو سے نہیں نہاتے، اپنا خیال نہیں رکھتے، تو آپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، اور مجھے ایک وقت سے پہلے بوڑھا ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں نے پیسے اپنے پاس رکھ لیے کیونکہ بے شک مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر مجھے پیسے دینے سے انکاری تھا، اور میرے بابا کہتے تھے کہ بھلا پیسے آتے ہوئے کسی کو برے لگتے ہیں۔ میں بازار چلی گئی اور میں نے ضرورت کی چیزیں لے لیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے لیے چوڑیاں بھی لے لیں۔ میں اپنے شوہر کو دکھانا چاہتی تھی، اور اگر وہ پوچھتا کہ پیسے کہاں سے آئے تو میں جھوٹ بول دیتی کہ میں نے امی سے کہا تھا، انہوں نے مجھے لے کر دی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میرا شوہر میری چوڑیاں دیکھتا، میرے دیور نے دیکھ لیں، اور اس نے کہا کہ بھابھی، آپ کی گوری گوری کلائیوں میں یہ چوڑیاں تو بڑی ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ میں اپنے شوہر کی زبان سے یہی سننا چاہتی تھی۔ اب وہ کچھ بولتا بھی تو مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ بات میرا دیور بول چکا تھا۔ میں نے کہا کہ جو تم نے پیسے دیے تھے ان سے ہی لی ہیں۔ اس نے کہا کہ بس اسی طرح آپ اپنے لیے اچھی چیز لے لیا کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، اس گھر کو صاف رکھتی ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ گھر گھر نہیں لگتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ یہاں پر نہیں تھی تو ہم کس طرح رہتے تھے؟ نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ کسی چیز کا، گندے کپڑوں کو ہی بار بار پہنتے رہتے تھے، اور ٹھنڈا گرم کچا پکا جس طرح کا بھی کھانا مل جاتا کھا لیتے تھے۔ میں اس کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی، مجھے بھی بہت سے کام تھے۔ میں وہاں سے بہانہ کر کے چلی گئی۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ اس نے مجھے 5,000 روپے کا نوٹ دیا، اور میں نے کہا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ انجن بہت گرم رہتا ہے، کیا کروں؟ یہ پتہ نہیں کون سے انجن کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس بات پر خود ہی ہنس دیا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے پھر مجھے 5,000 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میرے شوہر نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے تھے، تو پھر یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آ رہا تھا؟ اور اگر اس کے پاس پیسے تھے تو یہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتا تھا؟ وہ بیچارہ بے حد پریشان رہتا تھا۔ میرا دیور کہتا تھا کہ آپ نے ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، اور اگر مجھے پیسے مل رہے تھے تو مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن مجھے بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ لیکن یہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے بعد میں اسے بھی پچھتانا پڑتا، اور مجھے بھی، کیونکہ یہ تو پورا دن اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ دن میں ایک دفعہ ہی گھر سے باہر جاتا تھا، لیکن وہ بھی 5-10 منٹ کے لیے۔ اتنے سارے پیسے آخر کہاں سے لے کر آ رہا تھا؟ جہاں تک میں نے اس کے بارے میں سنا تھا یہ کوئی اتنے ذمہ دار انسان نہیں تھا۔ اس نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب نے اسے بہت لاڈ بنا رکھا تھا۔ خاندان میں بھی سب یہ کہتے تھے
کہ اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیونکہ یہ ایک نہایت ہی غیر سنجیدہ لڑکا ہے اور اتنا یہ سمجھدار نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے گھر سے باہر جائے اور اتنے سارے پیسے کما کر لے آئے۔ پر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آم کھائیں درخت نہیں گنے۔ میں نے بھی یہی کیا اور اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، لیکن ایک دن میرے شوہر نے میرے پاس یہ سارے پیسے دیکھ لیے۔ مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ امی کے پیسے ہیں اور انہوں نے میرے پاس رکھوائے ہیں، لیکن میرے شوہر کو شک پڑ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری امی تم سے زیادہ سمجھدار ہیں تو تمہارے پاس پیسے کیوں رکھوائیں گی، اور انہوں نے کہا کہ ان سے کہو تمہارے پاس پیسے نہ رکھوائیں، کہیں بیچ میں سے خرچ ہو گئے تو پھر وہ باتیں کریں گے کہ شاید اس کا شوہر اسے پیسے نہیں دیتا جو یہ ہمارے پیسے خرچ کر رہی ہے۔ میرے شوہر کو نہ صرف شک ہو گیا تھا بلکہ وہ شاید کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں بڑی شرمندہ ہو گئی اور میں نے سوچ لیا کہ آئندہ دیور سے یہ پیسے نہیں لوں گی۔ میرا دیور نہ جانے کہاں سے پیسے لے کر آ رہا تھا۔ میں نے لینے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ پیسے لینے ہی ہوں گے، یہ پیسے میں نے تو آپ کے لیے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھے اتنے سارے پیسے کیوں دیتا ہے۔ ایک دن میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں ایسے ہی ایک انجان شخص کسی عورت کو بہت سارے پیسے دیتا تھا، لیکن بالآخر ایک دن وہ اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ بلا وجہ تو تمہیں پیسے نہیں دیے تھے۔ اس ڈرامے میں یہ سکھایا جا رہا تھا کہ کبھی بھی کسی سے بلا وجہ پیسے نہیں لینے چاہیے، کیونکہ بلا وجہ کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ ہے تو یہ غیر ہی، میرا تو کچھ نہیں لگتا، میرے شوہر کا خون کا رشتہ ہے، اس کے ساتھ میرا تو نہیں ہے، اور پھر یہ مجھے بتانے سے منع کیوں کرتا ہے۔ اس طرح تو کسی دن اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا فساد بن جائے گا۔ ہمیشہ اسی بات کو چھپایا جاتا ہے جو غلط ہوتی ہے، اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر میں اس بات پر سوچنے لگی کہ میرا دیور تو پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ انجن گرم ہے۔ جیسے ہی وہ مجھے پیسے دیتا تھا یہ لفظ ضرور بولتا تھا کہ آج انجن بہت گرم ہے۔ آخر وہ کس انجن کی بات کر رہا تھا؟ کیا تھا اس کا انجن؟ مجھے چیک کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جانا ہی چاہیے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اس کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں، کھانا پینا باہر ہی دے دیا کرو، اور اگر کوئی چیز پکڑانی ہے تو باہر سے ہی پکڑا دیا کرو، یہ اس گھر کا اصول ہے، اور اصول اس طرح کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر کی بات بالکل ٹھیک تھی، گھر میں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے۔ وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، میں اس کے کمرے میں نہیں جاتی تھی، لیکن آج مجھے جا کر دیکھنا ہی تھا کہ آخر یہ کس انجن کی بات کر رہا ہے اور اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آتا ہے۔ میں اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی، وہ بھی اندر ہی تھا۔ میں نے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑ لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ اس بات پر حیران ہوا کہ میں آج ان کے کمرے کے اندر کیوں آئی ہوں تو کہہ دوں گی کہ پانی دینے کے لیے آئی تھی۔ اگر کسی اور نے بھی دیکھا تو یہی بہانہ کر دوں گی۔ آخر کو ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو میرا دیور کمپیوٹر کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ کر اچانک سے چونک گیا۔ میں بھی اسے دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ میں دیکھ چکی تھی کہ وہ کمپیوٹر پر کیا کر رہا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ اتنے سارے پیسے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کیسے کما رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی بھائی کو نہ بتائیے گا، لیکن میں اس کے قریب گئی اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ ایسی بات تو تمہارے بھائی کو فوراً بتانی چاہیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کا بھائی کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ میرا دیور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی غلط کام نہیں کرتا، بلکہ وہ آن لائن کما رہا تھا اور اسی کی زبان میں کہتا تھا کہ انجن گرم ہے، یعنی کہ آج اسٹاک کافی اوپر ہے۔ کیونکہ وہ مجھے سچ بتانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے بس یہی بات بول دیتا۔ اسی طرح سے اسے پیسے ملتے تھے اور وہی پیسے نکلوانے کے لیے وہ دن میں ایک دفعہ گھر سے باہر جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب آپ بھائی سے خرچہ مانگ رہی تھی لیکن وہ دے نہیں رہے تھے تو مجھے بڑا برا لگا، کیونکہ آپ ہمارے گھر کا خیال رکھتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی کام کروں گا اور روز آپ کو پیسے دیا کروں گا، کیونکہ نہ صرف آپ میری ماں کی جیسی ہیں بلکہ میری بڑی بہن کی جگہ بھی ہیں۔ میرے دیور کا کہنا تھا کہ یہ کام اس کے کچھ دوست کرتے ہیں
اور پہلے بھی اس نے اپنے بھائی سے بات کی تھی کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا بھائی اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا، اسی لیے اس نے انکار کر دیا تھا۔ بھابھی، تبھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بھائی کو نہ بتانا۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں نہیں بتاؤں گی، لیکن میں نے اسے شاباش دی، کیونکہ پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں، اور آج کل کے دور میں جو بھی موقع ملے اسے پکڑ لینا چاہیے۔ اس دن کے بعد سے میری سوچ بالکل بدل گئی تھی، اور میں اپنے دیور کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ تو مجھے اپنی بہن کی جگہ سمجھتا تھا، اور میرے لیے وہ چھوٹے بھائی کے جیسا ہی تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی، اور اس نے بھی میرے دیور کی تعریف کی اور کہا کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہونے لگے، اور میرے شوہر نے اپنی دکان بیچ کر اسی طرف پیسے لگا دیے، اور آج ہمارے پاس اپنا گھر بھی ہے اور گاڑی بھی۔ کبھی زندگی میں کچھ بدلنا ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔